الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 57 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. ہم اپنے ہفتہ وار دروس میں سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم 7 درسوں میں جو ہے وہ اس کی 54 بلکہ 55 کہہ لیں، 55 آیات تک جو ہے وہ دروس ہوئے ہیں. آج یہ 8واں درس ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں ان کے حوالے سے درس ہوگا. بلکہ ہمارے یہ جو 2 درس ہیں ان کو آپ جڑے ہوئے ہی سمجھے. 7واں اور یہ 8واں درس یہ آپس کے اندر جڑے ہوئے ہی ہیں. مضمون ایک ایسا بھی ہے کہ جو یعنی اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، دونوں کے اندر آ کر اس کی جو ہے وہ صحیح سمجھ آ سکتی ہے ان دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو. موضوع جو ہے ان آیات کے حوالے سے وہ ہے زمینی خلافت، مسلمانوں سے پکا وعدہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر خلافت دینے کا، حکومت دینے کا پکا وعدہ وہ ہے ان آیات کے اندر جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تمہیدی طور پر جو ہے نا وہ کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی اس تشریف آوری کا کیا مقصد تھا؟ قرآن کریم کے اندر اس مقصد کو کئی طرح بیان کیا گیا. سورہ الحدید
اس میں فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. دنیا کے اندر عدل اور قسط کا نظام قائم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک ہدف اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سب دین جو ہیں ان کی جگہ اللہ کا دین جو ہے یہ غالب ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات کے اوپر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ سب دینوں کے اوپر اس کو سوار کر دیں. یعنی جب سوار جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو سواری ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے. مطلب اوپر دین اللہ کا ہو، نیچے اگر کوئی ہو تو ہو. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اندر جو ہے نا وہ یہ مضمون آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یظہرہ غالب کر دیں، چڑھا دیں، سوار کر دیں علی الدین کلہ. اور 2 مقامات پر ہے کہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک مقام سورہ فتح میں آگے کے الفاظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. پہلا مضمون اسی طرح ہے. اچھا، اب میری یہ جو اتنی گفتگو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا غلبہ دین. اچھا، اب یہ غلبہ دین جو ہے اگر ہم بالفعل جو ہے وہ دیکھیں تو یہ غلبہ دین جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ ہوا ہے صرف جزیرہ نمائے عرب میں. البتہ خلفاء راشدین کے دور میں یہ اس کی توسیع بھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کے مقامات کے اوپر غور کریں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو جب ہم غور کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ اس وقت بھی آپ پوری زمین کے اوپر تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں نا. پھر اس وقت بھی یہ سارے انسانوں تک نہیں پہنچا، سمجھے نا، یہ نہیں پہنچا. اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک 1400-1500 سال ہیں، پتہ نہیں اب اور کتنی دیر انسان آئیں گے. کیا اب رسول کوئی اور ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. تو ان تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بشیرم و نذیرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کافۃ للناس تمام انسانوں کے لیے، تو تمام انسانوں میں ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آئیں گے. ان تک بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ اس وقت بھی سارے انسانوں تک یہ رحمت نہیں پہنچی تھی، اور اس کے بعد آج بھی دیکھیں کہ دنیا محروم ہے. تو اصل کے اندر اس میں حکمت سمجھ لیں. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ عام طور پر، چونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمیں عام طور پر سمجھ نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے نا، تو رسول کہتے ہیں آگے پہنچانے والا، سمجھ گیا نا، آگے پہنچانے والا. جبرائیل امین بھی رسول ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسول بناتا ہے کن میں سے؟ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو رسول کا پھر مطلب کیا ہوا جبرائیل امین کے رسول ہونے کا؟ کہ وہ پہنچانے والے ہیں کہاں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کیسے پہنچایا؟ یہ جو الفاظ تھے یہ پہنچا دیے. اچھا، اب آگے رسول کون ہے انسانوں کے لیے؟ وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے پہنچانا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صرف الفاظ نہیں پہنچانے تھے، بلکہ اس کا ایک پریکٹیکل بھی پہنچانا تھا. یہ جب پریکٹیکل ہوا ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ توحید مکمل اس وقت ہوئی ہے. یہ ابھی بزرگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو چلیں یہی بات سمجھ لیں. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے منہ کی بات ہے نا، ہمارا قول ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان حرم کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک منہ کی بات ہے. یہ بات ہے کہ جی اس آدمی کا نظریہ یہ ہے، اس کا یقین یا اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن کیا ماحول اس کی گواہی دے رہا ہے؟ ماحول تو نہیں دے رہا. کیوں؟ اسی حرم میں تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی حرم کے اندر 360 بت پڑے ہوئے، ماحول معاشرہ تو گواہی نہیں دے رہا. یہ ایک فرد کی بات ہے. اب یہ ایسے ہی سمجھ لینا کہ آپ بینک کے اندر بیٹھ کر کہیں سود حرام ہے، تو آپ کا نظریہ ہے سود حرام ہے. کیا ماحول گواہی دے رہا ہے؟ وہ تو سارا ماحول سود کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مکہ میں تو معاشرہ گواہی نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی نا، وہ یہ ذمہ داری تھی کہ ماحول اور معاشرے کو بھی اس کی گواہی دینی چاہیے. معاشرہ کیسے گواہی دے گا؟ معاشرے کی گواہی اس وقت ہوگی جب یہاں سے بت ختم ہو جائیں گے. آپ بینک میں اللہ اکبر کہیں تو یہ آپ کی اپنی بات ہے، اور آپ کا ماحول گواہی دے گا جب اس بینک میں سے سود ختم ہو جائے گا، وہاں سود ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ ماحول بھی آپ کی گواہی دے رہا ہے. یہ گواہی ہے اصل کے اندر جس کے لیے ہجرت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مسلسل جہاد کیا، جس کے نتیجے میں
सन 8 में मक्का फतह हो गया, और सन 10 में, सन 8 में मक्का फतह हो गया, फिर सन 9 आया, और सन 10 तक मक्का और उसके अलावा सारा जो इलाका था उसमें से शिरक खत्म हो गया। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रियासत के या इस मुल्क के हुक्मरान हैं। अब आप जरा गौर करें कि अब अगर कोई आदमी जाकर मक्का में कहता अल्लाह अकबर, तो ये उसके मुंह की बात भी है, उसका यकीन भी है, उसका नजरिया भी है, या उसके ईमान का भी इजहार हो रहा है, लेकिन क्या माहौल गवाही नहीं दे रहा कि अल्लाह बड़ा है, कोई और इलाह मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया था क्या था? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाइए और क्या कीजिए? कुम फअंज़िर, लोगों को इंजार करना शुरू कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीर भी है ना, नजीर से इंजार है। आप नजीर हैं तो आप इंजार करें, और वो इंजार कब तक होना चाहिए? व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की किब्राई। इसका मतलब यह है कि मक्का में जब ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपके जुबान से ये कह देना अल्लाह अकबर ये काफी नहीं है। अल्लाह की किब्राई या तौहीद की चोटी अभी दूर है, और उसके लिए आपको जद्दोजहद करते रहना है। चनाचे ये जिस वक्त ये सूरत हाल हुई है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 के अंदर फिर हज फरमाया है, और ये आखिरी भी हज है और पहला भी हज है। हज फर्ज होने के बाद, मक्का फतह होने के बाद, ये पहला भी है और आखिरी हज भी है। सन 8 में रमजान में मक्का फतह हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया। सन 9 में भी हज नहीं किया, सन 10 में हज किया है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो हज है ना, ये एक हुक्मरान का, एक रियासत का, ये मुल्क के हुक्मरान का हज है। वहां आपको पता है कि मैंने यहां तक ही पहुंचाना था, यहां तक ही मेरा काम था। तो आपने लोगों से कहा, लोगों हो सकता है दोबारा तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो, मैं तो काम खत्म हो गया, तो अब मेरा कोई जवाब नहीं रहता यहां ठहरने का। लिहाजा किसी चीज में कोई शक व शुबा है कोई दीन के हवाले से, तो वो अब सवाल कर लो, पूछ लो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जो वहां मौजूद थे उनसे गवाही ली कि लोगों, क्या अल्लाह का दीन मैंने तुम तक पहुंचा दिया? तो लोगों ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल, आपने पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अब मैं ये अर्ज किया करता हूं कि ये हक अदा करने का मतलब क्या है? पहुंचाया तो जिब्राइल अमीन ने भी था, लेकिन जिब्राइल अमीन ने तो सिर्फ अल्फाज पहुंचाए थे, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका प्रैक्टिकल भी पहुंचा दिया, करके दिखा दिया। वो जिसको कहते हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें, यानी सिर्फ ये जुबान की बात नहीं है, करके दिखाया है। और मैं वो कहा करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रैक्टिकल सूरा फातिहा की अलहमद से सूरा नास की जो है वो नास तक आखिरी लफ्ज तक, ये एक मुकम्मल प्रैक्टिकल है। उस माहौल के अंदर जितना तकाजा था वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैंने उनको ये पहुंचा दिया है, जो कह रहे हैं कि आपने पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया, तो वो क्या करें?
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو شاہد ہو گیا ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ پہلا شاہد کون تھا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہد کا لفظ دیکھیں نا، اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ تو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ گواہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے گواہ اور گواہی کو ہم ثبوت بھی کہتے ہیں، عربی میں شہادہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سا شہادہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ شاہد بنے؟ وہ یہ قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادہ یہ قرآن ہے، اس کی بنیاد پر آپ شاہد ہیں۔ اچھا، شاہد جو ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کہ اس نے یہ شہادہ یا یہ ثبوت یا یہ گواہی سامنے لانی ہے۔ سمجھے نا؟ مثال کے طور پر عام کیسوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فلاں کیس میں شاہد ہوں، سمجھے نا؟ فلاں کیس میں شاہد ہوں۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں جج کے سامنے وہ ثبوت پیش کر دوں، وہ گواہی دے دوں۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہتے ہیں شہادت، اور جو شہادت دے دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ اب شاہد نہیں ہے، اب وہ شہید ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ جی ابھی تو میں شہادت دے کے آ رہا ہوں عدالت سے۔ ہمارے تصور میں تو ایک ہی شہادت ہے نا، گولی والی، کہ گولی لگے گی مرے گا۔ تو یہ آپ نے عام لوگوں میں دیکھا نا، کہتے ہیں جی میں تو شہادت دے کے آ رہا ہوں، میری وہاں شہادت تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ مرا تو نہیں ہوتا، اچھا خاصا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول بھی شہید ہونے کے لیے آئے ہیں اور تم بھی شہداء بنو، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو رسول یہ گواہی دے کر جو شہادت کے مقام پر پہنچے ہیں، وہ ایک اس کے الفاظ پہنچائے ہیں اور ایک اس کا پریکٹیکل پہنچایا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ ہاں، عام طور پر ہمارے جو تصورات ہیں نا وہ اسی طرح کے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا، توحید کا تقاضا پورا ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف معبود نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ سورہ نمل کی آیت جو ہے نا، وہ غالباً آیت نمبر جو ہے وہ 64 بنتی ہے سورہ نمل کی، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایسا الہ نہیں ہے کہ جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ وہ الہ ہے کہ جو تمہارا معبود بھی ہے۔ اللہ وہ الہ ہے جو تمہارا خالق بھی ہے۔ اللہ وہ الہ ہے جو تمہارا رازق بھی ہے۔ اللہ وہ الہ ہے جو تمہارا مالک، حاکم، حکمران بھی ہے، تمہارا حاکم بھی ہے۔ اب جس طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی، ہمارا ایک تصور ہے نا کہ جی اللہ معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی نماز نہیں ہو سکتی، کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کو رکوع نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق بھی نہیں ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی جو ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے خالق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رازق ہے تو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہ بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو پوجا نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی حکم چلانا چاہتا ہے یا حکم چلانا چاہتا ہے وہ طاغوت ہے، طاغوت کا انکار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نہ نکلا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع نہ فرد ہو نہ معاشرہ ہو۔ یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا نا۔ دیکھیں مکہ میں اللہ کو سجدہ تو کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جو چند مسلمان تھے وہ بھی کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے مسلمان۔ لیکن جیسے میں نے جو ہے وہ پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالی کے کتنے احکامات ہیں، کیا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا تھا کہ یہ بت جو ہے وہ میرے گھر میں پڑے رہیں؟ تو اب اس بارے میں بے بس تھے۔ اسی طریقے سے کیا اللہ ظلم کو پسند کرتا ہے؟ مسلمان مکہ میں ظلم کو پسند کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، لیکن جب ظلم ہو رہا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا آل یاسر پر، تو مسلمان پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن دائیں بائیں کا ماحول اللہ کی بات مان رہا تھا؟ نہیں مان رہا تھا۔ تو یہ دائیں بائیں کا ماحول جو ہے نا، یہ اسی وقت جو ہے وہ ساتھ ہوا ہے، یا اس کی گواہی اسی وقت ملی ہے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں وہ دین جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 70 ہے، جس طرح وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا آیت نمبر 64 سورہ نمل، یہ 70 نمبر آیت ہے، ذرا اس کو سن لیں۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جس کی تم پوجا کرو، جس کی تم عبادت کرو۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور اسی کی حمد ہے اول و آخر۔ آگے کیا ہے؟ وہ معبود تو ہے، فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ، اور وہی حاکم ہے، وہی حکمران ہے، اسی کا حکم ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ جس طرح اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طرح اس کے سوا کوئی یا اس سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس کے احکامات کے تابع کوئی حاکم ہو سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کوئی حاکم نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اگر یہاں نہیں مانو گے تو جس طرح جس نے شرک کیا، بت کو سجدہ کیا، غیر اللہ کو سجدہ کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، اور اسی طریقے سے جس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آنے والے، اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ کے ساتھ کشتی نہیں کرنے آنا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے حکم چلانے والا حاکم جو ہے، جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کے اس اختیار کو مان لیا، تو پھر تم نے ایک دن اس کے پاس آنا ہے، اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے اللہ کو الہ مانا تھا تو پھر تم نے جا کر جو ہے وہ بت کو سجدہ کیوں کیا؟ تو پھر وہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم
نے اللہ کو حاکم مانا تھا اور حاکم الحاکمین مانا تھا، تو وہ جو غیر اللہ کا حکم دے رہا تھا، جو اللہ کے حکم کو نیچے کر کے اپنا حکم چلا رہا تھا، پھر تم نے اس کی تابعداری کیسے کی؟ پھر تم نے اس کے حکم کو، وہ تو طاغوت تھا، تم نے اس کا حکم کیسے مانا؟ تو یہ سمجھ لیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ اب بات یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک پہنچایا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اور اس وقت کے بھی تمام انسانوں کے لیے اور اس کے بعد کے تمام انسانوں کے لیے بھی۔ اب یہ اگلا کام کس نے کرنا تھا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اب میدان عرفات میں دنیا سے جانے سے پہلے حج کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس طرح اب تم شاہد بن گئے ہو نا، پہلے میں شاہد تھا، جبرائیل امین کے ذریعے میرے پاس آیا تھا تو میں شاہد تھا، اور اب میں شہید ہوں۔ کس معنی میں؟ کہ الفاظ بھی تمہیں پہنچا دیے اور عمل بھی پہنچا دیا، تو اب تم شاہد بن گئے ہو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو میرا تو کام اتنا ہی تھا، اب آگے تم نے پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ کار رسالت ختم نہیں ہوئے۔ قرآن مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واپس بنا لیا، اور یہ رسالت کی ڈیوٹی اس کو آگے پہنچانا ہے، جس طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، یہ امت کے اوپر جو وہ ڈال دی۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کو آگے پہنچائیں۔ اچھا، اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب یہ اللہ کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ کے بعد خلفاء راشدین کا دور آیا۔ خلفاء راشدین میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے ہیں؟ 3 دن مشاورت ہوئی ہے، 3 دن مشاورت، یہ کوئی 1 آدھ گھنٹے کی بات نہیں ہے، اور یہ مشاورت 3 دن کن لوگوں کو کرنی پڑی ہے؟ جو صحابہ ہیں۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، وہ صحابہ ہیں۔ پھر وہاں کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے کہ یہ جھگڑے بھی ہوں۔ پھر ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس نے خلیفہ بننا ہے اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے رائے دینی ہے ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے باوجود اہل تشیع کی طرف سے وہ بات آ جاتی ہے کہ اس مشاورت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا گیا، یہ جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیں کہ ملک کے حکمران بھی ہیں، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، فوجوں کے سپہ سالار بھی ہیں، چیف جج بھی ہیں، چیف جسٹس بھی تو ہے نا۔ کوئی عہدے وہاں نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کے محکمے نہیں ہیں، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔
اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں احتساب کا کوئی ادارہ تو موجود نہیں ہے. یہ تو وہ تربیت تھی نا جس کی وجہ سے پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ورنہ اگر 1000 آدمی اکٹھا ہو کے آ جاتا ہم آپ کو سیدھا کرنے آئے تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہونا تھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا نا. وہ یہی کہتے تھے نا تو غلط تھے لیکن آئے تو وہ خلیفہ کے خلاف ہی ہے نا. تو یہ سمجھ لیں یہ اس تربیت کا اثر تھا کہ یہ بالکل سموتھ چلا، ورنہ وہاں کوئی ادارہ نہیں تھا ایسا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائیاں تو وہ سن نہیں رہے تھے. تو اگر کوئی اس وقت ادارہ ہوتا، تیسرا کوئی تھرڈ پرسن ہوتا، وہ فیصلہ کرتا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کے اثرات. اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کس کو کر دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی جب آپ دنیا سے جانے والے تھے، اور وہ کمیٹی بھی کئی دن لگی رہی ہے. ایسے نہیں ہوا کہ چٹکی مارتے ہوئے کام ہو گیا. کئی دن کے بعد پھر بات یہاں تک پہنچی ہے کہ آخر میں 2 آدمی رہ گئے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اور یہ خلافت راشدہ ہے. اور ان لوگوں کو پھر سوچ سمجھ لیں جو خلفاء بن رہے ہیں وہ بھی تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اکثر بیشتر اس میں جو رائے دینے والے ہیں وہ تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس کے بعد آگے سلسلہ جو چلا ہے تو آگے سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 سال تک ایک صحابی ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. وہ کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 20 سال حکمران رہے ہیں. صحابی ہونے کے باوجود ان کو یہ ٹائٹل نہیں ملا کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، یا ان کی سلطنت جو ہے اس کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا. پھر نوٹ کر لیں وہ صحابی ہیں. اور اس کے بعد سن 1924 تک پہلے امویوں کی اور پھر عباسیوں کی اور پھر عثمانیوں کی خلافت رہی ہے. وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہتے تھے لیکن حقیقت کے اندر وہ خلیفہ راشد نہیں تھے. اور آہستہ آہستہ بادشاہی کو خلافت کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا. لیکن سیٹ اپ اسی طریقے سے چلتا رہا کہ سارے اختیارات خلیفہ کے پاس ہیں، کوئی اس طرح ادارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی میں پھر وہ کئی ساری خرابیاں جو ہے وہ وجود کے اندر جو ہے وہ 1924 میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا یہ ایک دفعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور پوری دنیا کے اندر یوں سمجھ لے کہ مسلمان غلام ہو گئے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک فیز ہے. ہندوستان بھی غلام اور باقی ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مسلمان غلام ہو گئے. یہ اس کا جو ہے وہ ایک فیز ہے. اس کا جو دوسرا فیز ہے نا اس کے اوپر میں جو ہے وہ آگے جا کر بات کروں گا. اچھا، اب اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خلافت قائم کر دی اور اس خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس کی تائید ہوئی. اولئک هم الراشدون. اور ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء راشدین، اور بھی حدیثیں ہیں لیکن فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو بہرحال جو ہے نا وہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی احادیث کے اندر قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. میں نے وہ جو آیات آپ کو سنائی ہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو چلے گئے ہیں، تو اب یہ کام آگے امت نے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ کل روئے ارضی کے اوپر یہ دین اسی طریقے سے غالب ہو جائے گا جس طریقے سے یہ میں نے عرب کی سرزمین میں کر دیا نا، اس طرح پوری زمین کے اوپر غالب ہو جائے گا. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ تو پتہ نہیں کب غالب ہوگا، ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری اسی طریقے سے جس طرح ہر پیغمبر جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے نا. غالب تو نہیں ہوا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے غالب نہیں ہوا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے غالب نہیں ہوا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے غالب نہیں ہوا، لیکن وہ جد و جہد کرتے رہے. جس طرح کئی صحابہ مکہ میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، تو انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بنتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن جب تک وہ زندہ رہے ہیں جد و جہد کرتے رہے ہیں. ہمیں یہ جد و جہد ہم پر فرض ہے. اس چوٹی کو ذہن میں رکھ کر جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پہنچایا تھا، یہ جد و جہد ہم پر فرض ہے، ہم کرتے رہے. البتہ کچھ خوش بخت وہاں بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے تھے اور انہوں نے چوٹی تک بھی جو ہے وہ پہنچے ہیں، یا دین کو چوٹی تک پہنچتے دیکھ لیا. عرب میں اللہ کی توحید کو سربلند ہوتے دیکھ لیا. اسی طریقے سے کچھ خوش بخت وہ ہوں گے جو اس وقت ہوں گے جب پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اب یہ جو خوشخبری ہے نا، یہ میں آپ کو احادیث میں سے جو ہے وہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک حدیث ہے جسے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں تکون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، لوگوں تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں تمہارے درمیان رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفع، پھر جب اللہ اٹھانا چاہے گا تو اس کو اٹھا دے گا، یعنی مجھے لے جائے گا، بات ختم ہو، نبوت ختم ہو گئی، میں پھر تمہارے درمیان میں نہیں ہوں گا، یہ دور نبوت ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوہ، پھر یہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی. ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوہ، یہ دوسرا دور ہے. پہلا دور کون سا ہے؟ دور نبوت. دوسرا کیا ہے؟ خلافت کا دور. پھر فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اور پھر یہ خلافت بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفعها اذا شاء ان یرفع، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا دے گا جب چاہے گا اٹھانا. تو وہ بھی اٹھ گئی. اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں حکومت چل رہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، خلفاء راشدین ہے. اب تیسرا دور آ گیا خلفاء راشدین کے بعد. فرمایا ثم تکون ملکا عادا، پھر تمہارے لیے ہوں گے بادشاہ، ملکن عادن، یعنی آپ کہہ لیں کہ سخت گیر، یعنی وہ راشد والی بات نہیں ہوگی. وہ اب نیچے آپ جو بھی سمجھ لیں، جس طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو
نہیں وہ ملوک تو ہے، ساتھ آدن اس کی بھی آ رہا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اگر سمجھے جسے کہتے ہیں کہ کاٹ کھانے والی، بیزاری پیدا کرنے والی، بیزاری پیدا ہوگی ان بادشاہوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ راشد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. فرمایا پھر یہ بھی سلسلہ رہے گا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكُونَ، اور پھر جو ہے نا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کو بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا اٹھانا. اور یہ پھر اٹھ گئے 1924 تک، یعنی وہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں آئے 3 دور، پہلا نبوت کا، دوسرا خلافت کا، اور تیسرا پھر طویل دور ہے یہ ملکن عادن ہیں مسلمان. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے ہیں. 1924 تک ترکی کا خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ ہی کہلاتا تھا نا اپنے آپ کو. تو اب پھر ہو جائے گا چوتھا دور شروع. ثم تکون ملکن جبریہ، اور پھر بادشاہی ہوگی زبردستی کی. یہ زبردستی کی بادشاہی کیا ہوئی؟ کسی جگہ آ کر انگریز مسلمانوں کے حکمران بن گئے، بادشاہ بن گئے. ہمارے تو ویسے ہی بادشاہ ہی تھا ملکہ برطانیہ. ٹھیک ہے نا. ملکہ کے نام پر ہی حکومت تھی نا. اور کسی جگہ بلندیزی تھے، اور کسی جگہ جو ہے وہ فرانسیسی تھے. پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے. اچھا، یہ پھر وہ ملکن جبرین کا دور ہے. فرمایا ثم یرفعها اذا شاء یرفع، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا دے گا جب چاہے گا اٹھانا. اچھا، یہ اٹھانا اللہ نے شروع کر دیا ہے، اور اس کے اٹھانے کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے اسی طرح کے بادشاہ یا حکمران مسلمانوں پہ آ گئے ہیں جس طرح کے اٹھائے تھے. میری بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو دیکھیں، آپ چل کر میری طرف آ رہے ہیں. اب آپ جب پیچھے ہٹیں گے تو جو قدم آپ نے سب سے آخر میں اٹھایا تھا، پیچھے ہٹتے وقت کیا ہوگا؟ وہ پہلا قدم ہو جائے گا. تو جب وہ حکمران آئے تھے، یہ انگریز، فرانسیسی، ڈچ، تو اس وقت جو حکمران تھے، اب جب وہ انگریز ڈچ پیچھے ہٹے ہیں تو اس طرح کے حکمران آج آ گئے ہیں. آپ اس کو نواز شریف سمجھ لیں، اس کو جو ہے نا وہ عمران خان سمجھ لیں، یا اس کو زرداری سمجھ لیں. یہ ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. لیکن ابھی یہ پورے طور پر پیچھے نہیں ہٹا. ابھی مختلف ہاتھ کنڈوں سے انہوں نے مسلمانوں کو ابھی جکڑا ہوا ہے. یہ IMF ہے، یہ ورلڈ بینک ہے، یہ اقوام متحدہ ہے، یہ وہ ہے، پھر ان کے پاس طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. مختلف، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور ہٹنا ایسے نہیں ہے کہ ایک دم وہ ہٹے ہیں تو خلافت راشدہ آ جائے گی. وہ اسی طریقے سے پیچھے ہٹیں گے جیسے وہ آئے تھے. اچھا، اب جب یہ ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ہو جائے گا 5واں دور شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوہ. جب یہ ملکن جبرین ختم ہوں گے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوہ. پھر وہ منہاج نبوہ کے اوپر جو ہے وہ پھر خلافت قائم ہوگی. یہ خلافت وہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یہ اینڈ پر جا کر، اور یہ اس کا دور آ رہا ہے. ایسے نہ سمجھیں کہ اگلے ہفتے میں جب آؤں گا تو اس وقت آ گیا ہوگا. مطلب آپ سمجھیں کہ بس اب آنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں نہ آیا تو ہم اس کے بعد آ جائے گا. اس طرف ہم جا رہے ہیں. نبی ویسے پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہے. اگر آپ اس کے غور کریں تو وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بصیرت ہونی چاہیے بندے میں. فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج نبوہ.
پھر اسی طرح منہاج نبوہ کے اوپر پھر خلافت آ جائے گی. اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں ثم سکت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بولے کہ آگے کیا ہوگا. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے قیامت ہی ہوگی، یہ آخری دور آ جائے گا تو آگے قیامت ہو جائے گی. اچھا، ہاں، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی والارض، اللہ نے مجھے تمام زمین جو ہے نا وہ لپیٹ کر سمیٹ کر دکھا دی ہے. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں اس کے تمام مشرق اور تمام مغرب دیکھ لیا. اب تمام مشرق کیسے ہوتے ہیں، تمام مغرب کیسے ہیں، وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے. ویسے وہ سورہ رحمان میں بھی آیا نا، رب المشرقین و مغربین. تو سب مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اس طرح مجھے دکھائی. آگے کیا فرمایا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقیناً میری امت کی حکومت ان سب علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے اس میں دکھا دیے گئے. گویا کہ پوری زمین دکھا دی ہے تو پوری زمین پر وہ خلافت بھی قائم ہوگی. اب یہ تیسری حدیث ہے جی، میں آپ کو سنا رہا. یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بقیہ علی ظہر الارض بیت، کہ زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی گھر نہیں بچے گا یا کوئی جو ہے وہ خیمہ نہیں بچے گا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان رہتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں بچے گی، خواہ وہ مٹی کے گارے سے یا اینٹوں سے بنا گیا یا خیمہ نہیں بچے گا زمین کے اوپر، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ تعالی اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا. اور آگے کیا فرمایا، بے عز عزیزن اور ذل ذلیلن، خواہ کوئی عزت والا عزت کے ساتھ اس کو قبول کرے گا اور خواہ کوئی ذلت والا ذلیل ہو کر قبول کرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ یہ اب ایک حکمران بن گیا ہے، آدھے لوگوں نے ووٹ دیے، آدھے نے نہیں دیے، آدھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن حکمران حکومت ان پر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے سب پر کرتا نا. طاقت جس طرح انگریز ہمارے اوپر آ گئے تھے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ توبہ میں فرمایا یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دین نیچے وہ کر رہے ہیں، نظام کو مانے، حکومت کو مانے. فرمایا اس طرح یہ حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، یہ خلافت جو ہے وہ قائم ہوگی. تو اب ذرا یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے گفتگو تھی. اب ان آیتوں کو ہم پڑھ لیں اور اس کے آخر پر ایک گفتگو میں نے اور بھی کرنی ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے اے مسلمانوں، جو ایمان لا کر، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، جو بھی ایمان لا کر وعملوا الصالحات، عمل صالح کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ اب عربی کا جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی گرامر کا جو سمجھنے والا ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل آخری بات کہہ دی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہے پر لکیر ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لازماً ان کو زمین کی خلافت دے گا، اسی زمین کی خلافت دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح جو پہلے، کبھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، داؤد علیہ السلام کو، کبھی وہ طالوت کو دی تھی نا، جس طرح ان کو دی تھی اسی طرح تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا۔ اچھا، اس وعدے کی کیا اہمیت ہے، ذرا نوٹ کریں۔ یہ سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ غزوہ خندق کے بعد کا زمانہ ہے، یہ 5 کا اینڈ ہوگا یا 6 کا کوئی زمانہ ہے، سن 6 ہجری کا۔ ذرا صورتحال دیکھیں، یہ جہاں بیٹھ کر بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، وہ ہے بدر، اس کے بعد احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد خندق کا زمانہ آیا ہے، اور خندق کا زمانہ جو ہے، آپ کبھی غور کیا کریں کہ دشمن آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ دروازہ نہ کھولیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کو اندر سے پکڑ کر کھڑے ہیں اور وہ باہر سے دھکے مار رہے ہیں، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا نوٹ کریں الفاظ، لو ان لی بکم قوہ، کاش آج میرے پاس تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، مجھے دروازہ پکڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، پھر میں باہر نکل کر بات کرتا۔ یہ فیکٹ تو ہے نا کہ مسلمانوں نے وہ جو خندق کھودی ہے، وہ دروازے کو پکڑنے والی بات ہے نا، یہ حالات ہے نا۔ اور ہر طرف سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد، خندق کے بعد تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ چلو اس دفعہ تو وہ اگر چلو چلے گئے ہیں، چھٹ دے نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اللہ نے وعدہ یہاں اتنا زوردار طریقے سے کہ کسی کا گمان نہیں بن رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر خندق کے اوپر بڑے سے بڑا جو ہے وہ کوئی، وہ آپ یہ سمجھ لیں تجزیہ نگار، وہ آ جاتا اور اس کو یہ کہا جاتا کہ یہ خندق کھودنے والے 2 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ یا 3 سال کے بعد جا کر مکہ کو فتح کر لیں گے۔ 3 سال بعد ہو گیا مکہ فتح، سن 8 میں فتح ہو گیا، سن 5 میں خندق ہوئی ہے، تو کوئی ماننے کے لیے تیار تھا؟ جس طرح آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ خلافت قائم ہونی ہے، تو لوگ مچھاں ہنستے ہیں یہ کیڑی گل کر دیا، اس وقت بھی اسی طریقے سے تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ہمیں زور لاندے ہیں گلاں انہاں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں یہ یقین کروایا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ 3 وعدے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً تمہارے اس دین کو تمکن عطا فرما دے گا، یہ سر بلند ہو جائے گا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ تیسرا وعدہ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو تمہیں دین پسند ہے اللہ اس کو غالب کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ خوف کہ تم دروازہ بند کر کے بیٹھے ہو، تم خندق کھود کے بیٹھے ہو، جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ لازماً تمہارے اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ 3 وعدے، تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، تمہارے دین کو سر بلند کر دے گا، اور تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ ذرا خندق کا زمانہ، ذرا اس وقت اللہ اتنا زور دے کر یہ وعدہ کر رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لہذا میری عبادت کرتے رہو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نہ کسی کو معبود مانو اور نہ کسی کو حاکم مانو، نہ کسی طاغوت کو تسلیم کرو اور نہ کسی بت کو تسلیم کرو۔ یہاں اس طرح سمجھ دیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ آگے کیا فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فاولئک هم الفاسقون. جو اب بھی ناشکری کرے گا اس کے بعد، جیسے ہم کہتے ہیں یار میں نے تجھے اسٹامپ تو لکھ کر دے دیا، اب بھی تو تجھے کوئی، پھر اب میں کیا کر لوں بھائی، چیک دے دیا تمہیں، اب میں کیا کر لوں. اللہ کہتا ہے ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا. کفر ناشکری بھی ہوتا ہے نا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. مسلمانوں جو پھر بھی ناشکری کرے، پھر بھی اس کا دل نہ جمے، پھر بھی جو وہ کردار خندق سے جانے والے کر رہے تھے یا احد سے واپس آنے والے دل ڈرے ہوئے، پھر بھی ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف یہ ہے، پھر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے. مطلب کیا ہے کہ وہ کھڑا نہ ہو اس امن کے لیے یا اس خلافت کے لیے، جد و جہد نہ کرے، جہاد نہ کرے. فاولئک هم الفاسقون، وہ بے شک کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ حقیقت میں فاسق ہیں. فاسق وہ کلمہ پڑھ کر ہی ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں. لہذا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو اور نماز کو قائم رکھو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیونکہ اس کا ذریعہ نماز ہے نا. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، مال خرچ کرو. ہم نے تو وہ 2.5% ہی سمجھا، لگاؤ اس راستے پر. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت ابھی نہیں ہوئی ہے تمہارے اوپر. وہ رحمت تو وہ وقت ہے یا وہ سلطنت ہے، وہ حکومت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے اوپر قائم ہوگی. وہ رحمت ابھی دور ہے، لیکن اگر تم یہ جد و جہد کرو گے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھو گے، رسول کی تابع داری کرتے رہو گے، جہاد کرتے رہو گے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. آگے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کو ناکام کر دیں گے، ہرا دیں گے، اللہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ جو بڑے بڑے لشکر لا کر جو ہے وہ خندق پہ آ کے بیٹھے رہے ہیں، فرمایا یا دوسرے جو یہود ہیں یا اور مخالفین ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے پروگرام کو فیل کر دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ اللہ مجبور ہو جائے گا، اللہ یہ اللہ کی نہیں چلنے دیں گے. جیسے آج ہمارا تصور ہے کہ امریکہ نہیں چلنے دے گا، روس نہیں چلنے دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہوگا تو اسی طرح ہی مطلب جد و جہد کے نتیجے میں، لیکن حالات بن جائیں گے. یہ بات ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. اچھا جی، اب یہ جو آنے والی خلافت ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ سے کروں گا، لیکن مزید اگر آپ اس کو سمجھنا ہو تو یہ 7 نمبر درس جو ہے نا، وہ اس سے پہلے والا، وہ ویسے آپ کے پاس آ بھی گیا ہوگا، ریکارڈنگ آ گئی ہونی، تو اس سے بھی آپ سن سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اب یہ جب دوبارہ مسلمانوں نے جد و جہد شروع کی ہے نا، یہ آزادیاں ایسے تو نہیں ملی، پاکستان ایسے تو نہیں آزاد ہو گیا. تو بس آپ پاکستان پر ہی فوکس کر لیں، باقی دنیا کو چھوڑ دیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب اس آزادی کی جد و جہد میں اگرچہ لمبی بات ہے، لیکن اس کا جو آپ وہ کہتے ہیں نین نقشہ، وہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا نام ہے علامہ اقبال. اور نوٹ کریں، علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے فوت ہو گئے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے فوت بھی ہو گئے. اب انہوں نے یہ سوچا، یا وہ مسلم لیگ میں بھی تھے، اور یہ سوچا کہ ہمیں آزادی کی جد و جہد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں
آزاد ہو کر اپنے دین کو غالب کرنا چاہیے. وہ جو انہوں نے کہا نا سبق پڑھ پھر عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور اسی طریقے سے ان کی ایک نظم امامت بھی ہے کہ تو اس سے پوچھی ہے امامت کی، پتہ نہیں کس طریقے سے تجھ سے پوچھی ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بارہ یہ لمبی ہے لیکن میں نے اس کے آغاز کا کچھ آپ کو بتا دیا. تو یہ جو ہے نا وہ یہ انہوں نے یہ تحریک جو ہے وہ دی. اور پھر انہوں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ وہ جو ہمارے ملک ہوں گے ان میں نظام کون سا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں نظام کون سا ہوگا. اچھا اب یہ علامہ اقبال سے ایک سوچ شروع ہوئی ہے ہمارے ہندوستان میں کہ اگلا نظام کیا ہوگا، اب آزادی کے بعد نظام کیا ہوگا. اور یہ پھر سوچ جو ہے نا اس میں شامل ہوئے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد، پھر اس میں شامل ہوئے ہیں مولانا ابو العلا مودودی، اور پھر اس کے اندر شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. اور اب اس سوچ کو لے کر چل رہی ہے شبان المسلمین اور جو ہے نا وہ خالد محمود عباسی اس فکر کو لے کر چل رہے ہیں. یہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے. اب دیکھیں یہ اوور ہال دو طرح کی سوچ ہے مسلمانوں میں، دو طرح کی سوچ ہے. ایک ہمارے وہ طبقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت پسند ہے، مطلب وہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا کہ ریت رواج سے نہیں ہٹتا، پچھلی بات جو ہے نا اس کو ہی لے کر جو ہے وہ آگے چلتا ہے. تو ان کی سوچ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی حکومت قائم ہوگی، وہ خلافت قائم ہوگی، وہ خلافت ہوگی خلافت راشدہ. سمجھ گئے میری بات، وہ ہوگی خلافت راشدہ. اب نوٹ کر لیں جی کہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ خلیفہ راشد کہاں سے ڈھونڈو گے؟ خلیفہ راشد کے بغیر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول جو ہے ان سے بڑھ کر بندہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے بھائی جس کو تم خلیفہ راشد کہو؟ ویسے نام رکھنا ہے تو رکھ دو جس کا مرضی. ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ٹائٹل دیا، قرآن حکیم میں بھی اولئک هم الراشدون کہا گیا. اب اس ماحول کے اندر کہ جب مسلمان تقسیم ہیں، کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو وہ راشد، خلیفہ راشد، اور یہ سمجھ لیں وہ راشد بھی تب چل سکا جب عوام جو تھی، عوام میں صحابہ کرام تھے جنہیں دونوں طرف تقویٰ ہے، خلیفہ بھی تقوی والا ہے اور آگے عوام بھی طبقے عوام صحابہ کرام ہے نا اس وقت، وہ بھی تقوی والے ہیں. پھر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے واقعات پیدا ہوئے ہیں نا. تو جب خلیفہ راشد نہیں ہوگا تو خلافت راشدہ نہیں ہوگی. اس وجہ سے علامہ اقبال، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا ان کا نام تھا، ابو الکلام آزاد، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد، ٹھیک ہے، ان کی جو تھاٹ ہے اس سوچ کو میں نے کہا وہ ہے روایت پسند سوچ. وہ تو ایسے سمجھ لینا کہ وہ کہتے ہیں جی اب آپ خود اس کو جو ہے وہ ذرا سمجھ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا، کیا آپ آج اس طرح کا مدینہ بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مدینے کے اندر جو ہے وہ بلدیہ تھی؟ مدینے کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی تعلیم کا محکمہ تھا، کوئی پولیس کا محکمہ تھا؟
کوئی واپڈا کا محکمہ تھا اس کے اندر، کوئی ٹیلی فون کا محکمہ تھا. آج سے 200 سال پہلے کا جو آپ کا یہ شہر ہے، کیا آپ آج وہ اس شہر کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جی وہ ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں، مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کہے وقتاً فوقتاً یہ تبدیلی آئی ہیں نا. اب وہاں لوگ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر بھی عمرہ کر لیتے ہیں. یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بینک ہے. اب بینک جو ہے یہ مسلمانوں نے تو نہیں بنایا، کس نے بنائے ہیں؟ یہودیوں نے بنائے ہیں. لیکن مسلمان اس کو مسلمان بنا رہے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کوشش کر رہے ہیں نا. تو بینک کا کیا ہے؟ وہی بندے کام کر رہے ہیں اور وہ اسے اسلامی بینکنگ بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ایسے نہیں ہے، وہ انہوں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. آپ امریکہ کا نظام دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ امریکی نظام جو ہے یہ اس وقت دنیا کا بہترین نظام ہے. اگر اس میں 2 باتیں شامل کر لی جائیں نا. نمبر 1 کہ اس ملک میں یعنی وہی آئین ہے جس میں یہ بات طے کر لی جائے کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت سے اوپر نہیں ہوگا، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو بس یہ خلافت راشدہ ہے آج کے دور کی. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ خلیفہ کیسے آئے گا اس دور میں تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس طرح آ جائے گا؟ مشاورت ہو جائے گی. اب مشاورت کا ایک ووٹنگ ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ امیدوار بن سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت عامہ ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ، عوامی خلافت یہ ہوگی جس کا بنیادی اصول وہی ہوگا جو اس ریاست کا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. وہ کیا تھا؟ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، نہ خلیفہ نہ کوئی ادارہ. ٹھیک ہے، وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. باقی امرہم شورا بینہم، باقی خلیفہ کیسے بنے گا، خلیفہ کتنے وقت کے لیے بنے گا، خلیفہ کا احتساب کیسے ہو، کیونکہ یہ ادارے جو ہے نا جس طرح اب ہم ان کی باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں. آج ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے ابھی بتایا کہ وہاں معذوروں کے لیے سہولت میسر ہے. اب جہاز ہم استعمال کرتے ہیں. اب جہاز کا کیا مسلمان ہے کافر ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ جی جہاز میں شراب بھی ہوتی ہے انگریزوں کے جہاز میں، تو تم جہاز لے لو، شراب ختم کر دو. ٹھیک ہے نا. تم اس نظام میں جو ہے نا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہے اس کو ختم کر دو. بھئی جس طرح بینک سے ختم کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا، بینک کو اسلامی بینک بنا رہے ہو نا، تو اس میں ہو رہا بن رہا نہیں بن رہا، لیکن ان چیزوں کو اگر تم سمجھتے ہو مشاورت کے ساتھ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے سے ٹکراتا ہے یہ معاملہ، اس کو ختم کر دو. اس کے اندر کوئی نئی چیز لے آؤ یا اس میں کوئی کر لو معاملہ. تو باقی مجموعی طور پر یہ اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کرافٹ. ٹھیک ہے. یہ مجموعی طور پر انہوں نے جس طرح باقی شعبوں کے اندر ترقی کی ہے نا انہوں نے، تو یہ ایک ترقی یافتہ شکل ہے آج کے دور میں ایک ریاست کو جو ہے وہ چلانے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے جی اصل کے اندر وہ فکر. اور 2 اس میں اختلاف بھی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہے روایت پسند طبقہ، وہ مطلب پچھلی روایتوں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے. وہ اسی کو وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا ہی خلیفہ ہوگا اور اسی طرح کا ہی جو ہے وہ. اب وہاں دیکھیں
وہاں اب سارے اختیارات خلیفہ کے پاس ہیں. اب یہاں تم سارے اختیارات خلیفہ کو دے دو گے تو بن جائے گا ہٹلر. ٹھیک ہے, اس نے پھر تمہیں جینے نہیں دینا. پہلے تو وہ سارے کہیں گے کہ نہیں جی بالکل ہم تو خلیفہ راشد کی طرح ہی کریں گے, لیکن پھر کرنا نہیں ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہے جو اس وقت نہیں تھا, مسلمانوں کے دور میں نہیں تھا. جس طرح مسلمانوں کے دور میں جب وہ جہاز نہیں تھے, میزائل نہیں تھے, ایٹم بم نہیں تھا, تو یہ ٹیکنالوجی ہم نے ان سے لے کر اب فخر کرتے ہیں نا. وہ جو ہم نے خلافت بنانی ہے وہ بھی اس کا بھی تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس زور پر بنانی ہے, اس ایٹم بم کے زور پر. تو یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں جی کہ اس میں اگر کوئی چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مطلب دین سے متصادم ہے, اس سے ابو ہے, تو اس کو تو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو باقی معاملات جو ہیں وہ چلیں گے اسی طرح. حکومت کا ماٹو ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ خلیفہ کرے گا, نہ کوئی ادارہ کرے گا, نہ کوئی عوام کرے گی. اگر کرے گی تو اس کا محاسبہ کیسے کرنا ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے حکومت کا ماٹو کیا ہے دوسرا, وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, زمین پر خلیفہ بنایا. تو اس خلیفہ ہونے کا تقاضا کیا, فاحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں کے درمیان حق عدل کے ساتھ حکومت کرو. یعنی حکومت کا کام ہے عدل و انصاف کا قیام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں, اصل کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تک تو یہ بات تھی. ڈاکٹر صاحب اس کی بڑی تبلیغ کرتے تھے, جس طرح علامہ اقبال نے, مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی, ڈاکٹر صاحب بہت تبلیغ کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو پتا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت راشدہ نہیں آئے گی, نہ خلیفہ راشد آئے گا, اب خلافت عامہ ہوگی. وہ یہی چیزیں تھیں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. لیکن بعد میں کچھ مسائل ڈاکٹر صاحب کے بعد پیدا ہو گئے, اور ان کی جو جماعت تھی, اس کی جو لیڈرشپ تھی, وہ پیچھے ہٹ گئی. وہ اسی موقف پر آ گئی جو روایت پسند گروہ کا یا وہ روایت پسند فکر ہے نا, اس کے اوپر جو ہے وہ آ گئی. اور وہ یہ جدید اسلامی ریاست جو تصور آ رہا تھا علامہ اقبال سے, مولانا مودودی سے, یا ابو الکلام سے, ڈاکٹر اسرار سے, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی. ان کی کوئی مجبوری تھی یا ان کے کوئی خوف تھا یا ان کا کوئی مفاد تھا ہٹنے میں, اس پر میں اس وقت بحث نہیں کر رہا. اسی وجہ سے پھر وہاں اختلاف ہوا, اور خالد محمود عباسی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہوئے. تو اب یہ فکر جو ہے نا اصل کے اندر یہ شبان المسلمین اس فکر کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی 3 کتابیں خاص طور پر, ویسے تو اور بھی ہیں, فرائض دینی کا جامع تصور, اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, فرض عین. اور وہ یہاں تک فرماتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے, کہ اگر کوئی آدمی, کوئی مسلمان یہ جد و جہد نہیں کرتا اور وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تو اس کی وہ نماز اور روزہ بھی اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. یہ اتنا بڑا فرض ہے. اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر یہ جد و جہد کیسے کرنی ہے, اس کے لیے ان کی ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. اس دور کی جد و جہد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جد و جہد, اور آج کے حالات میں یہ جد و جہد کس طرح سے کرنی ہے سیرت کی روشنی میں. اچھا, پھر اسی طریقے سے جو
جو اب یہ خلافت عامہ قائم ہوگی اس کا سٹرکچر، وہ ان کی کتاب ہے خطبات خلافت، اس میں یہ سب چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ اب جو خلافت قائم ہوگی یہ اس کے خد و خال جو ہے وہ ہوں گے۔ اچھا، وہ جس وقت وہ جو قیادت تھی وہ پیچھے ہٹی ہے، تو انہوں نے بڑی آپ ٹیکنیکل طریقے سے 20 سال تک یہ پسپائی کا کام ہوا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا، انہوں نے کہا جی یہ جدوجہد، دین کے غلبے کی جدوجہد یہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر جب کوئی دباؤ پڑا کچھ لوگوں کا، پھر کہنے لگے جی فرض تو ہے لیکن جس طرح دوسرے فرض ہیں سب فرض برابر ہیں۔ اب فرق سمجھ لیں، غلط ہے یہ صحیح ہے، آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ فرض ادا نہیں کیا تو دوسرے فرض بھی منہ پر مار دیے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں جی فرض سب برابر ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ بحثیں آپ نے سنی ہوں گی جو ہے وہ اس طرح کی۔ اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے یہ رخ اختیار کیا کہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں جو تنظیم اسلامی کا سلوگن تھا وہ تھا تنظیم اسلامی کا قیام، تنظیم اسلامی کا پیغام، خلاف نظام خلافت کا قیام، تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام۔ اور اس کو بدل کر پھر انہوں نے کیا کیا، تنظیم اسلامی کا پیغام، خلافت راشدہ کا نظام، قیام بھی نہیں ہے، بس صرف ہم پیغام دے رہے ہیں کہ خلافت راشدہ ہونی چاہیے۔ تو اس سے یوں سمجھ لیں کہ 100% وہ جو فکر تھی نا اس کو جڑ انہوں نے جو ہے وہ کاٹ دی۔ بہرحال الحمدللہ وہ فکر تو آگے چل رہی ہے، لیکن یہ چیزیں چونکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تو یہ میں نے کہا کہ یہ واضح کر دی جائیں۔ باقی اس سے پچھلا درس بھی اس میں بھی یہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں 7 نمبر درس میں، تو اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بس آخر میں یہ کہ یہ کام تو ہونا ہی ہے۔ اور بعض دوست میرے کہہ دیتے ہیں کہ جی تم آ جانا یار، پتہ نہیں کداں آ جانا ہے۔ میں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پر یقین رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں حصے دار رہوں۔ قیامت کے دن اللہ مجھے ان لوگوں میں آگے تو نہیں ہوں گا، چلو پیچھے ہی ہوں گا، تو اللہ مجھے ان کے اندر شمار کرے جنہوں نے اس خلافت علی منہاج نبوہ کے لیے جو جد و جہد کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں انہی کے ساتھ ہٹائے۔ تو میں یہ آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس میں اپنا وقت بھی لگائیں، اپنے وسائل بھی لگائیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، دعائیں بھی کریں، کام ہو جانا ہے۔ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ نہیں میں کہہ سکتا، کام ہونا ہے۔ اور وہ جو احد میں فوت ہو گئے انہوں نے کیا دیکھا؟ چوٹی دیکھی، مکہ فتح ہوتے دیکھا، وہاں جا کر وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیچھے مکہ ہی فتح کر لیا سکا، اسی تو شہید ہو گئے احد میں ہی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔